السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسلامیت کا سبق پہلی وحی کا نزول جو ہے وہ پڑھا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم لوگ اس کا نیکسٹ یونٹ جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کا عنوان ہے اسلام کی دعوت۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ اسلام کی دعوت یعنی دعوت اسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی یعنی اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار نے آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان تمام مظالم کا اور ان تمام تکالیف کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور دعوت اسلام جو ہے اس کو جاری رکھا اور اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کو جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والی بیویوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیوں کو کم کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شامل تھے، یعنی کہ پہلے شروع میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت بلال، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ٹھیک ہے، خفیہ دعوت اسلام۔ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ خفیہ طور پر یعنی کہ چھپ کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے دوستوں کو مسلمان کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید وغیرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کون کون دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ 3 سالوں میں مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خاندان والوں کو دعوت اسلام۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو دعوت اسلام دی، 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ اس مبارک کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بازو اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حاضرین نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ حاضرین کہتے ہیں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر کسی بھی جگہ پر
ان کو حاضر کہتے ہیں، حاضرین، ٹھیک ہے۔ حاضرین نے ان کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اعلانیہ دعوت اسلام، یعنی کہ دعوت اسلام کا کھلم کھلا اعلان کرنا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا سب لوگوں کے سامنے۔ رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم دیا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز میں پکارا۔ کوہ صفا، صفا کی چوٹی جو تھی، ٹھیک ہے، صفا کا پہاڑ، کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز میں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ صفا کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اکٹھا ہونے کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی کہے اور اس کو جوں کی توں بیان کرنا ہو تو اس کو انورٹیڈ کاماز یعنی واوین میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، واوین میں لکھتے ہیں۔ اے لوگو، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ ٹھیک ہے۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا، یعنی ایک زبان میں کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، یعنی صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو اور امین کہتے ہیں امانت دار کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے اور اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی۔ وحدانیت میں ایک ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے قریش سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی مخالفت یا تردید نہیں کی، یعنی کہ اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی یا اسے رد نہیں کیا، تردید نہیں کی، اسے رد نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا تمام معبودوں کو باطل قرار دیا، معبودوں کو جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اسے معبود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اس دور میں، عرب کے لوگوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، انہوں نے اپنے اپنے معبود یعنی عبادت کرنے کے لیے چیزیں بنا رکھی تھیں، باطل قرار دے دیا، انہیں جھوٹا قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ بتایا اور کہا کہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کے چچا ابو لہب اور آپ کی بیوی، اس کی بیوی جو تھی، چچا کی جو بیوی ام جمیل تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی، یعنی کہ بہت زیادہ مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آزمائش کی اس گھڑی میں، یعنی مشکل کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ مشکل کی اور پریشانی کی اس گھڑی میں، اس وقت میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، ٹھیک ہے۔ دشمنوں کو آپ کی طرف آنے سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حج کے دنوں میں یا تجارت کی غرض سے جو لوگ مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے۔ حج کے دنوں میں اور تجارت کے لیے جو لوگ مکہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے، میلوں اور منڈیوں میں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا تھا، مطلب ان جگہوں پر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوتا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اثر ہوا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، یعنی اس کی طرف اسلام کی طرف راغب ہونا، اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ایک دفعہ پھر اس کی ریڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے اور پھر نیکسٹ جو ہے اب ہم اس کی مشق جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ ہاں جی، مشق کا سوال نمبر 1 ہے، پڑھیں اور درست جواب پر ٹک لگائیں، ٹھیک ہے، درست کا نشان لگائیں۔ پہلا کویسچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی تھی؟ کون ایمان لایا تھا سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ۔ پھر ہے، پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کتنا عرصہ دعوت دیتے رہے؟ 1 سال تک، 2 سال تک یا 3 سال تک؟ ہاں جی، اس کا درست جواب ہے 3 سال تک دعوت دیتے رہے۔ نیکسٹ ہے، خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ کس نے اعلان کیا تھا خاندان میں سے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جی، اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کون سے تھے آزاد کردہ غلام؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے۔ اعلانیہ دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، کہاں پر پکارا تھا؟ ہرا، طور یا کوہ صفا پر؟ ہرا کے پہاڑی پر یا ہرا کے غار میں، کوہ طور پر یا پھر کوہ صفا پر؟ کوہ صفا پر پکارا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کون سے چچا نے دیا تھا؟ ابو طالب نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے وہ ہے، درست جملوں کے سامنے دال اور غلط جملوں کے سامنے غین لکھیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے دوستوں کو مسلمان کیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کراس ہے، آپ لوگوں نے لیسن میں پڑھا تھا نا، حضرت ابوبکر نے خود بھی اسلام قبول کیا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دی، ٹھیک ہے، یہ ٹک ہے، اس پر درست کا نشان لگا دیں اور یہاں پر دال لکھ لیں، ٹھیک ہے، دال لکھ لیں یا پھر درست کا نشان لگا لیں۔ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت پر بلایا،
5 سال کے بعد بلایا تھا؟ جی نہیں، 3 سال کے بعد۔ ہم نے لیسن جب پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیسن میں پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی درست کا نشان لگا دیں۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے، یہ بھی درست ہے، اس پر بھی ٹک کا نشان لگا دیں۔ نیکسٹ ہے، کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا، وہ لکھا ہوا تھا کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے، اس پر بھی درست کا نشان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور ہم نے اس کی مشق جو ہے اس کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جو ہے اس کے MCQs اور اس کے غلط درست جو ہیں وہ سالو کر لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، باقی مشق جو ہے وہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔